نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. آج کی اس فتح مباہلہ کانفرنس میں ذی قدر علماء کرام بزرگان ملت چند منٹوں میں میں اپنی جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق بخشے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دور حاضر میں ان گزرتے دنوں میں
خصوصاً ہمارے ملک میں حالات اور واقعات بدلتے ہوئے ہر وہ شخص دیکھ رہا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے خود کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ آج اس معاشرے کا ہر فرد اپنے ملک کی عدلیہ اور عدلیہ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اور میری مراد اس سے سپریم کورٹ ہے، جب کوئی شخص عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر مقدمات بھگت بھگت کر مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے ایک ادارہ کہ سپریم کورٹ سے مجھے انصاف ملے گا، اس کے جج چیف جسٹس میری غمخواری کرے گا، مجھے میرا حق دے گا، لیکن میں دنیا داری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی ایسے مقدمے کی بات نہیں کر رہا جس کا تعلق مادیت سے ہو، نہ میں اس مقدمے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق میری برادری، میرے خاندان یا میرے آباء و اجداد سے ہو، میں کسی ایسے مقدمے کی بات نہیں کر رہا کہ جس کا تعلق میری ذاتی پراپرٹی سے ہو، میرے مکان سے ہو، یا کسی اور کام سے ہو۔ میں وہاں سے ایک فیصلہ سننا چاہتا ہوں، اور وہ یہ فیصلہ کہ اگر ہمارے اس ملک میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں، وہ اقلیتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر زندگی گزاریں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
مجھے یوں تو لگے نا کہ آپ بیٹھے ہیں، یوں تو کام نہیں بنے گا پھر۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی عیسائی ہے، جیسے عیسائی اقلیت ہے، مرزائی بھی ایسے ہی، بولو اونچی آواز سے ذرا یار، جو میرے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے آیا بیٹھا ہے تو وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہے نا، عیسائیوں اور مرزائیوں میں کوئی فرق؟ بولو۔ اقلیت ہونے کے لحاظ سے میری نظر میں عیسائی غیر مسلم ہے، یہودی غیر مسلم ہے، سکھ غیر مسلم ہے، ہندو غیر مسلم ہے، پارسی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ اسی طرح میں اس عدلیہ سے بھی یہ سننا چاہتا ہوں کہ مرزائی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور قیامت کی صبح تک کافر رہے گا۔ آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، ذرا اس مقام پہ آئے بیٹھے ہو تو کم سے کم اپنا نام تو لکھواؤ۔ ہم اس شخصیت کے لیے، اس ذات اقدس کے لیے، اس رہبر و رہنما کے لیے، اس مقتدا و پیشوا کے لیے، امام الانبیاء کے لیے، سرتاج الاولیاء کے لیے ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں مجبور نہ کرو۔ اگر ماضی میں ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے اپنے سینے گولیوں کے سامنے حاضر کیے تھے، آج ہم بھی آمنہ کے لال کے لیے اپنے سینے حاضر کریں گے۔ ذرا نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ بنیالوی۔ آپ ذرا تھوڑی سی حرکت کریں، اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ معاملہ آمنہ کے لال کا ہے، معاملہ عبداللہ کے در یتیم کا ہے، معاملہ حامل قرآن کا ہے، معاملہ محبت وحی کا ہے، ارے معاملہ اس ذات کا ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا تو رب اس کے چہرے کے تقدس کے لیے قبلے تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ چیف جسٹس صاحب، خدا کے سامنے آپ نے حاضر ہونا ہے۔ آج عیسائیوں کو حق حاضر ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ چھاپیں، اور بولو اونچی آواز سے ذرا یار، اونچی آواز سے کیوں نہیں بول رہے ہو؟ یہودیوں کا حق حاصل ہے، پارسیوں کا حق حاصل ہے، ہندوؤں کا حق حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر کسی غیر مسلم کو چھاپنے اور اس کی اشاعت کی اجازت نہیں ہے، تو مرزائیوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین؟ یار میں تو اس بات پہ حیران ہوں، یہ بڑا کلیدی عہدہ ہے چیف جسٹس صاحب کا، کی پوسٹ ہے، یہ اس مسند پہ بیٹھے اور اسے یہ پتہ نہیں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی ہندو ہو، آپ جبر کر کے اس کو اسلام میں نہیں لا سکتے ہو، کوئی سکھ ہے، زور کر کے جبر کر کے اس کو اسلام کے دائرے میں نہیں لا سکتے ہو۔
इसी तरह चीफ जस्टिस साहब कोई गैर मुस्लिम हो उसको कोई इजाजत नहीं हमारे दीन के उमूर में दखल अंदाजी करने की। हम जाने दीन को, हमारे लिए रब ने दीन को नाजिल किया था, तुम कौन हो इन काफिरों को इजाजत देने वाले? अरे ला इकराह फी दीन का मतलब क्या है? हैरानगी होती है, इतना भी पता नहीं। इब्तदाई दर्जे के तालिब इल्म को भी पता है। अब ये कुरान की तशरीह करेंगे मिर्जाई, इजाजत तो यही दी है ना कि ये तर्जमे छापें, ये तफसीर करें। तर्जमे और तफसीरें पहले हो चुकी हैं और सबसे बड़ी तफसीर, चिनोट वालों, सबसे बड़ी तफसीर इस कुरान मजीद की उस जात ने की थी जिस पे कुरान उतरा करता था। बोलो की थी तफसीर उसने कि नहीं की थी? जब मेरे पाक पैगंबर ने कहा था सयकून फी उम्मती सलासूना दज्जालूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरी उम्मत में आएंगे मेरे बाद बड़े बड़े दज्जाल आएंगे, बड़े बड़े कज़्ज़ाब आएंगे और वो नबुव्वत का दावा करेंगे। कोई जिल्ली कहेगा, कोई बुरूजी कहेगा, कोई गैर तशरीई कहेगा। आपने फरमाया नबुव्वत का दरवाजा मुझ पे रब ने बंद कर दिया है, अब मेरे बाद कोई नया नबी आ ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबुव्वत, चीफ जस्टिस तेरी कादियानियत नवाजी ना मंजूर ना मंजूर, चीफ जस्टिस तेरी कादियानियत नवाजी। और एक बात आपसे कह दूं, जिसने खत्मे नबूवत से गद्दारी की है, खुदा की कसम रब ने कभी उसे चैन नहीं अता किया। याद रखिएगा, खत्मे नबूवत से गद्दारी कोई करे रब उसे चैन नहीं देगा। आज हम मुहाफिज है खत्मे नबूवत के, आज हम परवाने हैं खत्मे नबूवत के, आज हम फरजाने हैं खत्मे नबूवत के। आमना के लाल पे मेरी जान भी कुर्बान है, औलाद भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है और कुल जहान भी कुर्बान है। हम इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें सड़कों पे ना आने दो, हमें सड़कों पे ना आने दो। जो फैसला किया है वापस लो। क्या ख्याल है आपका? हाथ उठा के कहो फैसला वापस लो, गलत फैसला वापस लो, वरना खत्मे नबूवत के परवाने अगर मैदान अमल में आ गए तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। बोलो ऊंची आवाज से जरा इंशाअल्लाह। हमने बड़ों बड़ों को देखा है, तवज्जो है मेरी तरफ। हम फूड़ियों पे बैठने वाले लोग हैं, हमारे पास कोई शाही तख्त नहीं है, लेकिन हम में गैरत और हमीयत मौजूद है। बोलो है गैरत? गैरतमंद लोग हैं, हमीयत वाले लोग हैं। हम बेगैरत नहीं हैं, हमने अपनी माओ का दूध पिया है और खुदा की कसम उसका हक अदा करेंगे। जब मुस्तफा के लिए किसी वक्त भी जरूरत पड़ेगी तो मैदान अमल में कूद जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो इंशाअल्लाह। और ये मैं सिर्फ ये कोई लफाजी नहीं कर रहा हूं, आपसे हाथ उठा रहा हूं। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि मदनी का जाहो जलाल देंगे। नहीं देंगे, खत्मे नबूवत पे आंच नहीं आने देंगे। एक चीफ जस्टिस नहीं, अगर पूरी हुकूमत भी उसके पीछे खड़ी हो जाए, रब की कसम है
اس کی امت کو تباہ کر ڈالیں گے اور اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کر دیں گے۔ کہو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن رب کی قسم ہے ختم نبوت کی نسبت ہے۔ بولو اونچی آواز سے ذرا، ہے کہ نہیں؟ ارے اس نبی کی نسبت ہے۔ چنوٹ والو، اس ختم نبوت کے تاجدار کی نسبت ہے جو جس زمین کے حصے پہ قدم ٹکا دے رب اس زمین کے حصے کی قسمیں کھاتا ہے۔ اونچی آواز ہے سبحان اللہ بولو ذرا، ایسے نہیں کام بنے گا، بار بار کہہ رہا ہوں۔ ستے ہوئے نہ ہو، جاگو، بیدار ہو جاؤ۔ اس ختم نبوت کے تاجدار کے لیے جو مکے میں چلے نا تو رب مکے کی دھرتی کی قسمیں کھاتا ہے۔ چنوٹ والو توجہ کرنا، وہ مکے میں چلے رب مکے کی قسمیں کھاتا ہے، اور وہ مسجد نبوی کے جس حصے میں قدم رکھ دے رب مسجد نبوی کے اس حصے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم اس کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے؟ اور بولو قربانیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ یہ ہماری آواز پہنچنی چاہیے وہاں تک، اور انشاءاللہ ختم نبوت کے پروانوں جیت آپ کی ہے انشاءاللہ۔ بولو ابھی سے پاؤں کے نیچے سے ریس سرکنے لگ گئی ہے، ابھی سے، اور ہم اس کو ان کے اس فیصلے کو عبرت بنائیں گے، عبرت، تاکہ آئندہ کوئی چیف جسٹس ہو یا کوئی جج ہو اس سے ختم نبوت پہ شب خون نہیں مارنے دیں گے۔ جو بھی آئے گا انشاءاللہ پاش ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ ارے صحابہ نے، اور جس اس نبی سے نسبت ہے، ختم نبوت کے اس تاجدار سے نسبت ہے۔ اما عائشہ نے کہا تھا، صدیقہ کائنات نے کہا تھا، مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، جمال کو دیکھا تھا، سر سے پاؤں تلک دیکھا تھا، پورے قد و قامت سے دیکھا تھا، اور قرآن میں آتا ہے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی تھی، چاقو چلا لیے تھے، ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور اما عائشہ فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رائینہ جبینہ، اگر وہ عورتیں آج ہوتی۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کے قلم میں یہ حرکت کیسے آ گئی؟ ختم نبوت کے بارے میں، وہ ختم نبوت کا تاجدار جس کے بارے میں اما عائشہ نے کہا تھا اگر وہ عورتیں آج میرے محبوب کے پورے سراپا کو نہ دیکھتی، پورے قد و قامت کو نہ دیکھتی، صرف ان کی نظر میرے پیغمبر کی پیشانی، چمکتی دمکتی پیشانی پہ پڑ جاتی، وہ عورتیں چھریاں اور چاقو اپنے ہاتھوں پہ نہ چلاتی بلکہ دلوں کے اوپر چلا لیتی۔ اور جنہوں نے رحمت کائنات کے حسن کو دیکھا ہے انہوں نے ہاتھ نہیں کٹوائے، انہوں نے گردنیں کٹوائی ہیں۔ بولو اونچی آواز سے، ہو تیار تم بھی ختم نبوت کے لیے گردنیں کٹوانے کے لیے؟ اونچی آواز سے بولو، اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور انشاءاللہ ختم نبوت کے پروانوں اللہ تمہاری لاج بھی رکھے گا۔ لجپال کون ہے؟ بولو کون ہے؟ وہ لجپال ہے
وہ تمہاری لجپالی کرے گا انشاءاللہ اس میدان میں۔ تم نے سمجھا ہے؟ فیصلے ہو جائیں گے اور یہ سارے پروانے خاموش ہو جائیں گے۔ ہر بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن نبی کی حرمت پہ بولو اونچی آواز سے نہیں، اس لیے کہ رب اپنے پیغمبر کی حرمت کا پاسدار ہے۔ بولو اونچی آواز سے، ہے کہ کوئی نہ؟ وہ ہے جو رحمت کائنات کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے دفاع کے لیے خود رب میدان میں آ جاتا ہے۔ آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ میں کیوں نہیں آؤں گا؟ یہ علماء کرام کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ بزرگ کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ جوان کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ چھوٹے بچے کیوں نہیں آئیں گے؟ ارے بچوں کو قربان کرنا ختم نبوت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوا کرتا ہے۔ وہ کسی صحابیہ نے اپنا دودھ پیتا بچہ مجاہدین کے حوالے کرنے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ بولو۔ اور کہا گیا تھا مائی اس بچے کا ہم کیا کریں گے؟ لڑائی لڑیں گے یا اسے سنبھالیں گے؟ اور اس نے کہا تھا او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، ان کافروں سے تم لڑنے جاؤ گے، نبی کے دشمنوں سے لڑنے جاؤ گے، دین کے دشمنوں کے لیے لڑنے جاؤ گے، جس مجاہد کے پاس ڈھال نہیں ہوگی میرے بیٹے کو بطور ڈھال کے استعمال کر لینا۔ ہماری ایک تاریخ ہے، یاد رکھنا، ہماری ایک تاریخ ہے۔ ہم عزیمت اور استقامت کے پہاڑ ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ کوئی ہم سے ٹکرائے گا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ آخری جملہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نسبت ہے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر سے صلی اللہ، اونچی آواز سے بولو صلی اللہ، اور قیامت والے دن یہی نسبت کام آئے گی۔ بولو یہی نسبت کام آئے گی، یہی نسبت کام آئے گی۔ اور میرے پاک پیغمبر نے کہا تھا کل نسبت تنقطع یوم القیامت الا نسبتی، اور قیامت والے دن سب نسبتیں ختم ہو جائیں گی، اگر اس دن کوئی نسبت چلے گی تو وہ میری نسبت چلے گی۔ ہمیں منسوب کرنا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ نہیں، لفظوں کے ساتھ نہیں، نعروں کے ساتھ نہیں، عملی طور پر انشاءاللہ ہم ختم نبوت کا دفاع کریں گے، اور مرزائیوں کو یہ اجازت کبھی نہیں دیں گے کہ وہ مسجد بنا سکیں۔ مرزائیوں کو کوئی اجازت نہیں وہ اذان دے سکیں، مرزائیوں کو کوئی اجازت نہیں وہ مینار بنا سکیں، مرزائیوں کو کوئی اجازت نہیں وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ یہ حق ہمارا ہے، ہم ختم نبوت کے پروانے ہیں۔ اور پھر کہوں گا مرزائی کل بھی کافر تھا، مرزائی آج بھی کافر ہے، اور مرزائی قیامت تلک کافر رہے گا انشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت۔ اونچی آواز سے بھائی، قادیانیت، مرزائیت، مرزائی نواز، مرزائی نواز۔ اور آخر میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت کرتے ہوئے اپنے ٹاپک اور موضوع کو مکمل کرتے ہوئے کہوں گا، ہم اس کو کیا جانتے ہیں؟ کسی نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، شرط اول ہے۔ من یطع الرسول فقد، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا محمد کا رشتہ سب رشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بالا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر
مادر، برادر، جان، مال، اولاد سے پیارا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بخشیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔